الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے، یعنی آپ اس جنازے کے دوست تھے اس کا یہ جنازہ۔ آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے، فرمایا ہاں مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا، اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون چوش لیتی ہوں اور گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پونچھوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں کو رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جو اس میں عجیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بڑے بیوقوف ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے میں ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکر اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدنوں کا معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، اور کہاں ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان حشم و خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول فلاوری بھی نہ لگا دی۔ آہ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں اور ان کی جوروؤں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ مزے اڑا رہی ہے، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا، اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔
اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جاوے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گی، پسینوں پر پسینہ آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جھانکنے کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھڑے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی آرزو اور دنیا کی امیدوں میں مشغول لیتا ہے۔ ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں میں دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ چوپائے یعنی 4 پیر والے جانور۔ جس طرح تو گزار رہا ہے، کہتے کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا بڑا عبرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے پر، اس کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔